سر آپ یہ پاور کوریڈورز کی جو سیاست ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ماضی میں آپ گورنر بھی رہ چکے ہیں، ویسے بھی جو حکمراں جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ کا تعلق رہ چکا ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی حکومت ٹربل میں ہو اور لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کالم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں اس مہینے سے یا اس مہینے سے۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے جو لیٹلی ہم ڈیفرنٹ ایونٹس دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اوورآل جو سچویشن ہے، کیا موجودہ جو نظام یا حکومت ہے اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں مشکلات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر بار میں دیکھا ہے کہ چوتھا سال جب آتا ہے نا تو حکومت وقت لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، اور فائنلی جا کے زیادہ تر میرا خیال ہے 90% تو جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان کی چھٹی ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کی چھٹی ہو گئی، چاہے وہ محمد خان جنیجو تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ تھے، یا وہ بے نظیر شہید تھی، عمران خان تھے۔ تو ایک تو پاکستان کے لیے اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ 5 سال کو پورا کریں، لیکن اگر ہم خاص طور پر اس حکومت کا ذکر کریں جو شہباز شریف جس کے وزیر اعظم ہیں، تو اس میں بالکل بہت مشکلات نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، اس کے باوجود کہ ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہے۔ انٹرنیشنل جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ امریکی صدر ہیں، چاہے مڈل ایسٹرن لیڈرشپ ہے، یا دوسرے ممالک ہیں، یورپین یونین ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت پر تنقید کی جائے یا عمران خان کے لیے کچھ آواز اٹھائی جائے، وہاں سے بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں میرا خیال ہے جس کی وجہ سے حکومت مشکلات کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ہیں یہ دونوں۔ ایک تو ادھر 4.25 سال ہو گئے اور اب ایک بیانیہ بن گیا جس کی میرا خیال ہے سب جگہ ایک چیز کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اندر اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، لیکن جو ان کی بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ تحفظات ہوں گے، وہ 4.25 سال کے بعد ہماری معیشت جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے کہ ہر جو انڈیکیٹر ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین، اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں جب ہم کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ۔ غربت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، مہنگائی لے لیں، آپ ہم 4 سال کا جب پیریڈ لے کے چلتے ہیں، انویسٹمنٹ لے لیں جس میں ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بار بار باہر جاتے ہیں، اس کے باوجود 60 سال کا لوئسٹ لیول ہے۔ ابھی یہ ایک آپ کی نکمہ ہونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ جی اس سے زیادہ خراب ایکسپورٹس 4 سال پہلے تقریباً 32 بلین تھی، 4 سال کے بعد 30 بلین۔ ابھی آپ مجھے خود بتائیں، تو یہ ایک چیز، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک چیز ایکسپٹ ہوتی ہے کہ معیشت جو ہے اتنی ڈوب گئی ہے کہ اور آگے کا جو سفر ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل، کیونکہ جب ایک چیز خراب ہو جائے تو اب کیا ایک نئی چیز کون کرے گا؟ وزیر اعظم کریں گے، کمرس منسٹر، فائنانس منسٹر، کون ایسا ہے؟ ایسے نہیں اقبال صاحب تو باہر پھرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا اڑان پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے۔ تو بھائی پہلے تو جواب دیں پچھلے 4.25 سال کا کہ ایکسپورٹ لیڈ آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ گروتھ نہ کریں؟ گروتھ کو لے لیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ انٹرنل کانٹرڈکشنز کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ بہت حد تک تو وہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے جس میں ان کے مطابق آگے چلنا ہے 5 سال، 10 سال، 20 سال، جب تک موقع نہ ملے، اور ان کا ایک کامن اینیمی ہے وہ عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ وہاں تو وہ بالکل ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ تو متفق ہیں، لیکن ان کی پھر انٹرنل کانٹرڈکشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سندھ کے حوالے سے تحفظات الگ ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا سر، یہ آپ نے انٹرنل کانٹرڈکشنز کی بات کی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کا اپنا موقف ہوتا ہے، ایم کیو ایم والوں کا اپنا موقف ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کانٹرڈکشنز تو ہیں، لیکن اس طرح اپوزیشن کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اپوزیشن کوئی دباؤ ڈال سکے اور حکومت یہ محسوس کرے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ دباؤ ہے۔ آپ نے جو بات کی وہ انٹرنل دباؤ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف یا ایم کیو ایم کی طرف سے، لیکن تحریک تفظ آئین پاکستان ہو جائے یا پی ٹی آئی ہو جائے، وہاں سے تو حکومت پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ اچھا، ایک تو میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، اور اس لیے میں نے یہ نہیں کلیم کیا تھا کہ
تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کا پی ٹی آئی ظاہر ہے حصہ ہے اور بھرپور حصہ ہے، اسد کیسر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں اس کے، کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا میننگ فل دباؤ ڈالا گیا ود ان دا اسمبلی یا آؤٹ سائڈ دا اسمبلی جس سے کوئی اثرات ہوتے ہیں، حکومت کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، تو اس میں میں بالکل مانتا ہوں ناکامی ہے۔ اس جمعرات کو ایک اجلاس ہو رہا ہے، سرپرائز اجلاس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، ظاہر اس میں سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ہوگی، بیرسٹر غور بھی ہوں گے، اسد کیسر بھی ہوں گے، سلمان راجہ بھی ہوں گے، دوسرے بھی ہوں گے، اور محمود اچکزئی صاحب نے فلائی ہے، اور ظاہر ہے میں بھی ہوں گا اس میں۔ تو میرے جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، بالکل یہ کمزوری ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، بھرپور سیاست کرنے کی ضرورت ہے، ایونٹس خود بخود حکومت مواقع دے رہی ہے، جب تک آپ اپوزیشن اس چیز کا اپرچونٹی نہیں اٹھائے گی جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے، جو اتنا ویسے بلوچستان میں، کے پی میں جو اچھا سر، دہشت جس گردی طرح ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بھرپور سیاست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف آپ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہیں ان کا بائیکاٹ بھی دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بہتر سیاسی ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں، اگر یہ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، بوائکٹ کرنا یا نہ بوائکٹ کرنا، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جس صورتحال میں پی ٹی آئی ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں، نوئنگ فلی ویل کہ پاکستان میں کوئی بھی ابھی جی بی میں جس طرح ہوا ہے، پاکستان میں الیکٹورل پروسیس ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں کوئی آپ کو چانس نہیں ہے، آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، ایک بھی سیٹ آپ کو مل گئی تو بہت آپ غنیمت سمجھیں گے۔ تو ایک رائے ہوتی ہے کہ جی اگر آپ باہر رہیں، کشمیر کے حوالے سے خاص کر آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، اس میں جو ہم سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی بھی سمجھتا ہے کہ جی اس کو عوام کی تائید حاصل ہے، اور الیکٹورل پروسیس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں اس کو نہیں ایکسیپٹ، الیکشن ہو بھی جائیں گے اس کے بعد بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی چپ کر کے نہیں بیٹھے گی۔ وہ چپ کر کے نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی آف دی پیپل ان آزاد کشمیر will not participate in the electoral process۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک صحیح فیصلہ ہے۔ اب ظاہر ہے دوسرے کسی اور کا اوپینین کچھ اور ہو سکتا تھا، بٹ آئی تھنک ہمیں بالکل بھرپور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، کشمیر کے عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی شہرت تو کہتے ہیں، لیکن پاکستان کی شہرت آپ نے کاٹ کے پھینک دی ہے، عوام ہوتے ہیں نا، زمین تو نہیں ہوتی۔ عوام کس طرف کھڑے ہوئے ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں؟ تو ہمارا تو ایک میرا خیال ہے یہ فیصلہ میں تو بالکل سپورٹ کرتا ہوں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی بات بھی ہوتی رہی، اور حکومت نے اس قسم کی ایک دعوت بھی دی تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہو جائے یا پی ٹی آئی والے ہو جائیں، بات چیت ہو سکتی ہے، تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی جمعرات میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میٹنگ میں ابھی یہ ضرور ڈسکس ہوگا، میرا اپنا موقف ہے۔ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، اسمبلیز کو، تمام جو چاروں صوبائی حکومتیں ہم نہیں مانتے ہیں، جو الیکٹورل پروسیس ہوا تھا 2024 کا بالکل نہیں ہم مانتے۔ 2.25 سال ہو گئے اس کو بننے تھے۔ اب جب بھی بات چیت ہوگی اور کوئی راہ نکالی جائے گی تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو بیلنسنگ ایکٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے۔ تو انہوں نے بھی 2.25 سال کر لیا، 9 مہینے اور کر دیں، ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے اگر بات چیت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی قومی حکومت بننے کی بات ہوتی ہے تو اس پر بات ہوگی۔ یہ جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں یا دوسرے لوگ جو اندر بند ہیں 3 سال سے، اس سے بھی زیادہ ہیں کچھ، تو ان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ ادروائز دیکھیں نا، بات بالکل ریالٹی یہ ہے، پہلے ہمارے دوست بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات چیت ہوگی تو کوئی سپیس نکلے گی۔ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری وغیرہ کا بھی نظریہ یہ، کیوں سپیس دیں گے؟ وہ کس چیز کے لیے سپیس دیں گے؟ ان کا سب کچھ کام چل رہا ہے، ڈنڈے کے زور پر کام چل رہا ہے، تو وہ کوئی سپیس نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت اس بیسس پر ہوگی کہ یہ انلیجیٹمیٹ انکانسٹیٹیوشنل حکومت ہے، یہ اس چیز پر ایگری کر لے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے جس کا مقصد، واحد مقصد ہو 9 مہینے 1 سال کے لیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن بنایا جائے، اس کے اندر الیکٹورل پروسیس ہو، الیکٹورل ریفارمز کے تھرو، اور پھر اس کو آگے لے کے جایا جائے، اور ایک
پاکستان کے عوام کے سامنے تمام پولیٹیکل پارٹیز باشمول پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ آگے اس کو آنے کا موقع بہت زیادہ ظلم ہو گیا, بہت زیادہ زیادتی ہوگی, پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. ہم تو یہی پلیڈ ہی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں بالکل فواد چودھری کی بات سے ایگری کرتا ہوں, جہاں میں ان کو ہم کوئی ہتھیار تو لے کے نہیں بیٹھے. اچھا سر, اس میں جو دیگر لیڈرشپ ہے, اس میں سر جو دیگر لیڈرشپ ہے, اچکزئی صاحب اکثر نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں, خان صاحب کو کوئی میسج بھیج سکتے ہیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سیاسی پارٹیز اور جو وہ بڑے لیڈران ہیں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, خان صاحب ہوں, یہ سارے مل کے کچھ جو ہے کوئی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور نواز شریف صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ لیکن نواز شریف صاحب تو بالکل بھی نہیں آئیں گے. یہ ایک خام خیالی ہے کہ نواز شریف کہ بھائی پرائم منسٹر ہے, سمجھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے, بیٹی نے اگلے جو ٹرم ہے اس میں پرائم منسٹر بننا ہے, یہ طے ہو چکا ہے. اب وہ جو دو چار چیزیں رہتی ہیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر علی ڈار بنیں گے یا حمزہ شہباز بنیں گے, وہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. بٹ کیوں نواز شریف اس میں آ کے کردار ادا کریں گے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے, مجھے تو یہ امید ان سے تھی کہ جی وہ جمہوری اگر تھنکنگ رکھتے ہیں اور محمود اچکزئی سے بہت کلوز ہیں. میں نے محمود اچکزئی صاحب کو 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کیوں نہیں اپروچ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو اور ان سے بات چیت کریں اور ان کو بتائیں کہ پاکستان کہاں آ کے رک گیا ہے, بلکہ پیچھے جا رہا ہے, عوام کا تھوڑا سا خیال کرے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو ان کو پازیٹیو جواب وہاں سے ملا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو اور باقی تو ظاہر مولانا فضل الرحمان, دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, بٹ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ اس حد تک نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جو اپنی سیاست ہے, جو سب سے زیادہ اس کو ڈینٹ ڈالا تھا وہ تو عمران خان نے ڈالا تھا کے پی میں. وہ پھر کوئی ایسی موومنٹ کیوں چلائیں گے جس سے عمران خان واپس آئے اور پھر وہ ایک اور اتنا پاپولر لیڈر آئے جہاں ان کی سیاست ختم ہو جائے مولانا فضل الرحمان کی. تو مولانا فضل الرحمان نہ ٹریجری میں نہ اپوزیشن میں, اس طرح سے میں سمجھتا ہوں. تو ان سے میری تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان لیڈرز کا اس طرح کردار نظر نہیں آ رہا.